السلام علیکم، میں ہوں محمد ندیم صادق۔ اللہ تعالیٰ کی حضور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پہ رحمت و کرم کرے، اور جس معاشی مصیبت اور پریشانی میں ہم ان نالائق حکمرانوں کی وجہ سے گرفتار ہو چکے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ رکھے اور پاکستان کو تا قیامت شاد باد رکھے، ہمیشہ آباد رکھے۔ دوستو، کوتاہیاں ہماری اپنی ہوتی ہیں، وہ دین کے لحاظ سے ہوں، وہ دنیاوی لحاظ سے ہوں، پھر ان کا ازالہ کرنا پڑتا ہے۔ دوستو، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ہے، مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ میری رحمت کی امید سے نا امید مت ہونا۔ ہمیں اچھے وقت کی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم پر، ہمارے وطن پر اپنی خصوصی بالخصوصی فضل کرے گا، اپنی رحمت نازل عطا فرمائے گا۔ دوستو، سوچنے اور سمجھنے والی باتیں ہیں کہ آخر ہم اس ڈگر تک کیوں پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وقت یاد ہے جب آسمان سے من و سلوہ اترا کرتا تھا، انسان کو محنت نہیں کرنی پڑتی تھی اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے کھانے کا انتظام کر دیتا تھا۔ اب بھی رزق کا ذمہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود لیا ہوا ہے، اس میں کوئی شک و شبہات نہیں ہے کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے وہ اپنا رزق ساتھ لے کے آتا ہے، اور تب تک اس پہ موت واقعہ نہیں ہوتی جب تک وہ اپنا رزق مکمل طور پر دنیا سے ختم نہیں کر لیتا۔ یہ سچ ہے دوستو، لیکن اس کے باوجود اس سچائی کو جانتے ہوئے بھی ہم ناجائز ذرائع استعمال کرتے ہیں، ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی کہ ہمیں علم ہے کہ ہم نے ایک بھی سانس جو رب نے لکھ دیا اس سے زیادہ نہیں لے سکتے، اور ایک بھی لقمہ زیادہ نہیں کھا سکتے جو رب نے ہمارے نصیبوں میں لکھ دی ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم میں کینہ پروری، حسد، حبس، لالچ، دوسرے کو حق مارنا، یہ شامل ہو چکا ہے۔ جب ہم اللہ کی رحمتوں سے انکاری ہوتے ہیں، پھر اللہ برکت چھینتا ہے۔ سب سے پہلے رزق نہیں چھینتا، پہلے وہ رزق میں سے برکت کو نکال دیتا ہے، اور ایک افراتفری کا عالم، ایک بے حسی سی چھا جاتی ہے۔ جب من و سلوہ پہ اس وقت کی قوم نے انکاری کیا تو ان پہ طرح طرح کے عذاب نازل ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ ہمیں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اور آپ اس بات سے انکاری نہیں ہو سکتے۔ دیکھیے، اللہ کا پانی تھا، مجھے خود یاد ہے کہ وہ ہینڈ پمپ سے ایسے پانی نکالنا، ایسے بک کرنی اور پی جانا صحت مند۔ آج بھی ہمارے بہت سارے گاؤں میں ایسا ہی ہے، لیکن ہم انکاری ہوئے اللہ کی رحمت سے۔ نہیں جی، منرل واٹر میں پانی پینا ہے، یعنی جو اللہ کی نعمت اور رحمت مفت میں تھی اس کو ہم نے خریدنا شروع کر دیا۔ یہ تھا اللہ کی نعمتوں سے انکاری ہونا۔ اللہ نے ہمیں مفت پانی دیا، نہیں ہم نے مفت نہیں لینا، وہی منع سلوہ والا کام شروع کر دیا، انکاری ہو گیا اللہ کی رحمتوں سے۔ ہم نے تو جناب خرید کے پینا ہے، پھر وہ نعمتیں اور رحمتیں تو اللہ نے چھین لینی تھی ہم سے، پھر وہ برکتیں ہم سے چھینی جانی تھی۔ پھر ایسا ہی ہوا ہمارے ساتھ۔ ہم نے گھروں میں فصلیں کاشت کی جاتی تھی، کوئی مانگنے آتا تو سب کو دے دی جاتی۔ اگر ایک گھر میں سالن پکتا تو 5 گھر والے بھی اسے سالن لینے کے لیے آتے تو وہ دے دیتا، برکت تھی۔ پھر افراتفری پڑ گئی، پھر حسد آنی شروع ہوگی، پھر لالچ، چھپانا، یہ ہمارے اندر باہر کی قوموں نے ڈالنا شروع کر دیا، خاندانی نظام کو تباہ کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے اللہ کی نعمت اور رحمتوں سے ناامیدیاں کس طرح لگائی۔ بھاجن پانی پینا جو تو مول لے کے پینا، میں تو صاف پینا، میں نہیں جراثیمہ والا پانی پینا ہے۔ ایسا حقیقت میں ایسا ہے نا، میں کوئی ہوائی باتیں نہیں کر رہا۔ گھروں میں گندم ہونی، لالچ آ گیا، اللہ کی نعمتوں سے ہم نے انکار کرنا شروع کر دیا،
اور اپنے پیسوں پر اپنی دولت پہ انحصار کرنا شروع کر دیا اور ہم میں سے ہر کوئی وقت کا فرحان بن گیا۔ پھر کیا ہونا تھا؟ پھر یہی ہونا تھا جو ہو رہا ہے۔ پوری دنیا میں بزنس جو ہے وہ صبح جب انہوں نے ہماری عادتیں اپنا لی اور ہم نے ان کی، کیسے بھئی؟ ہم نے اپنے بازار اور اپنے دن کا آغاز 12 بجے شروع کر دیا سپہر کو، اور غیر مسلموں نے صبح فجر کے ٹائم ان کے بازار کھلنا شروع ہو گئے۔ وہ فجر کے بعد اپنے کام کاج میں مصروف ہو جاتے، بے شک وہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن انہوں نے اس سنت کو اپنا لیا اور مغرب سے پہلے اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ ہم مغرب کے ٹائم ہی جناب بازاروں میں داخل ہونا شروع ہو گئے اور رات بازاروں میں گزارنا شروع کر دی۔ دولت تو آنی شروع ہو گئی، لیکن اس میں سے برکت چھین لی گئی۔ اب میرے دوستو، یہ برکت کیا ہوتی ہے؟ یہ کس چڑیا کا نام ہے؟ یہ کس بلا کا نام ہے؟ یہ کس رحمت کا نام ہے؟ تینوں چیزیں میں نے جان بوجھ کے الفاظ استعمال کیے ہیں تاکہ سمجھنے والوں کو سمجھ آ سکے کہ یہ ہے کیا چیز۔ ایک بکری جو ہے نا، بکری وہ ایک میمنہ یا 2 میمنے دیتی ہے ایک سال کے اندر، اور پھر بھی دیکھیں کہ اس کائنات میں عید الاضحیٰ پر دیکھیں، بڑی عید پہ دیکھیں کس قدر ہم قربانی کرتے ہیں اور ہر روز کتنے جانور ذبح کرتے ہیں، لیکن کیونکہ برکت ہے تو ان کی نسل آج بھی ہے اور پہلے سے زیادہ ہے۔ آبادی کے تناسب سے ہم پہلے سے زیادہ گوشت کھا رہے ہیں، اور اس گوشت کے اندر اس نسل میں برکت ہے۔ جب کہ ایک کتیا جو ہے وہ 12 سے 16 بچوں کو جنم دیتی ہے، لیکن وہاں پہ برکت نہیں ہے۔ تو کیا ہوا؟ ان کی نسل اس طرح نہیں بڑھی جیسے کہ رزق حلال کے اندر، جیسے کہ بکری کے معاملے میں ہم لوگ دیکھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے معمولات، اپنی عادات، اپنے خیالات اور اپنے گھروں کا ماحول اگر آج بھی آپ لوگ سنتے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عین مطابق کر لو گے تو یقین جانیں ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی۔ پوری دنیا میں سنتے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق کام کیا جاتا ہے، اور ہمارے ملک میں جو کہ ہم نام کے مسلمان ہیں اس چیز کو بھول بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا، ہم اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے۔ آج یہ بات بالکل سچ ہے، ہم مانتے ہیں اللہ ہے پر اللہ کی کوئی بات نہیں ماننی، اللہ کے رسول کی کوئی بات نہیں ماننی۔ یہ ہمارے گھروں کا ہمارا شیوا ہو چکا ہے۔ تو خدارا اپنے آپ کو، اپنے گھر بار کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے معاشرے کو، اپنے پاکستان کو اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کریں اور خود سب سے پہلے اس کو لاگو کریں کہ ہم سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کریں اور استغفر اللہ پڑھیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ تعالی ہم پر اور ہمارے وطن پر رحم فرمائے، اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، اور جو پریشانیوں کے سلسلے اس وقت جاری ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ختم کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران نصیب عطا فرمائے جو ہمیں دین اسلام کے مطابق ہمارے ملک پہ حکمرانی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حکمران ہم میں سے بنا دے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اس حکمران کو نصر و نبوت فرما دے جو اسلام کے لیے اور وطن پاکستان کے لیے مفید نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں کو تباہ و برباد کر دے جو ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے نقصان کا باعث بن رہے ہیں یا بنتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔